نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میت کے جو ورثاء ہیں ان کا کتنا حصہ رب تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی مذکر اور مؤنث اولاد ہے، بچے اور بچیاں ہیں، تو ان کے اندر اس کے مال کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ہر بچی کے مقابلے میں بچے کو 2 گنا ملے گا، یعنی بچی کا 1 حصہ ہے اور بچے کا اس کے ڈبل ہے۔ اور اگر میت کے مذکر اور مؤنث اولاد نہیں ہیں، صرف 1 بچی ہے، صرف 1 لڑکی ہے، تو پھر میت کا جو کل مال ہے اس میں سے اس بچی کو آدھا ملے گا۔ اور اگر میت کی مذکر اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، وہ جتنی بھی ہو جائیں، 3 4 5 6 8 10، تو پھر جو میت کا کل مال ہے اس میں سے اس کو ثلثان ملے گا۔ ثلثان کا مطلب یہ ہے کہ میت کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، تو وہ 2 حصے ان تمام بچیوں کے اندر تقسیم ہوں گے جب ان کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر میت کے والدین زندہ ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، وہ مذکر مؤنث اولاد ہو یا صرف مذکر ہو یا صرف مؤنث اولاد ہو، تو والدین اگر زندہ ہیں تو ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو اس کی میراث میں سے 4تھا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اس خاوند کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو بیوی کے کل مال میں سے آدھا ملے گا، آدھا مال یعنی خاوند کو ملے گا۔ اور اگر اس بیوی میں سے اس کی اولاد بھی ہے تو پھر جو خاوند ہے اس کو اس بیوی کے کل مال میں سے 1/4 جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اب کسی انسان کو ان حصوں میں کمی اور زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔